جو تصوف کو اپنا لیتا ہے اسے کہتے ہیں صوفی۔ یہ تصوف آیا کہاں سے؟ صوف، صاد واو فے، صوف کہتے ہیں اس زمانے میں موٹے اول، آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمارا اول نہیں، نائلون اول، کشمیری اول نہیں، ایسا لگے گا کہ جانور کے بالوں سے کپڑا بنایا گیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا جانور کی بانس بھی آئے گی اس کے بالوں کی، ویسا موٹا کپڑا، سستا کپڑا، وہ کپڑا پہننے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ کپڑا پہننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں۔ یہ کپڑا پہننے والے کب سے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کپڑے پہننے والے ہیں۔ یہ لوگ کیوں یہ کپڑا پہنتے ہیں؟ یہ لوگ یہ کپڑا پہن کر اپنے دماغ کو کہتے ہیں اور اپنے دل کو اور اپنے نفس کو کہتے ہیں، دیکھو مجھے اب دنیا کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا عیش و آرام مجھے نہیں چاہیے۔ جب ہمیشہ کپڑا ساتھ رہے گا تو کپڑا ہی خود ہم کو میسج دیتا رہے گا دنیا کیا چیز ہے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کے 70 صحابہ کو دیکھا جو صوف پہنتے تھے، صوف پہنتے تھے، اور ان میں کے اکثر رہتے کہاں تھے؟ صفہ پر رہتے تھے۔ صفہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ایک چبوترا، جو بھی عمرے کو گئے ہیں، حج کو گئے ہیں، صفہ آج بھی ہے، اس چبوترے پر بیٹھ جاتے۔ کام کیا ان کا؟ حضور باہر نکل کر جو بھی بات کریں اس بات کو یاد کر لینا، دین سیکھ لینا۔ وہ صفہ پر بیٹھنے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ صفہ پر بیٹھنے والے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ صفہ پر بیٹھنے والے کون؟ حضرت حذیفہ بن یمان۔ صفہ پر بیٹھنے والے کون؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ تو یہ صوف پہننے والے کو صوفی کہتے ہیں، اور صوف پہننے والے کی سوچ کو تصوف کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صوف پہننے والے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ 70 صحابہ صوف پہنتے تھے۔ صوف پہننے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے دنیا کے عیش و آرام، آرائش، وہ شان شوکت سے کوئی رشتہ نہیں ہے، مجھے کپڑا جسم چھپانے کے لیے چاہیے بس۔ اب لوگ کہتے حضرت ڈریس پہنے تو حضرت عزت آتی رہی، لیکن میری سوچ کیا، ڈریس کے بغیر بھی عزت آتی۔ ڈریس سے آنے والی عزت سے زیادہ ہے اخلاق سے آنے والی عزت۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تصوف کہاں سے شروع ہوا؟ تصوف کیا ہے؟ دنیا کو ترک دنیا، دنیا جتنی ضرورت ہے اتنی ہی دنیا میں لوں گا، اس سے زیادہ دنیا نہیں۔ بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاؤں گا، جسم چھپانے کے لیے کپڑے پہنوں گا، سر ڈھانکنے کے لیے گھر بناؤں گا، جتنی ضرورت ہے اس سے بھی کم دنیا رکھوں گا۔ اس سوچ کو کہتے ہیں تصوف۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے۔ اس سوچ کا نام تصوف، اس پر عمل کرنے والا صوفی۔ نام بعد میں آیا، کام وہاں سے شروع ہو گیا۔ قرآن کی تفسیر کرنے والے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کی تفسیر کو تفسیر بعد میں کہا گیا۔ حدیث بولنے والے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کو حدیث بعد میں کہا گیا، لیکن حدیث کب نکلی؟ حضور کے زمانے میں نکلی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صوفی تھے؟ حضرت عمر ابن الخطاب گھر کو آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کیسا بستر؟ کرل آن، اچھی نہالی کا نام بولو گا۔ حسیر نہیں تو سوئے تو بھی نیند لگ جانا، حسیر پر بھی نیند لگ جانا، نہالی کو بھی نیند لگ جانا، یہ ہے صوفی۔ کہاں پڑے؟ سو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، پلنگ، کھاٹ پر نہ کپڑا بچھا ہے، نالی تو دور کی بات، کپڑا بھی بچھا ہوا نہیں ہے، اور کھاٹ کس کا بنا ہوا ہے؟ کھجور کے پتوں کی جو بیت رہتی ہے، بیت دیکھ کر ہی بیت کا صوفہ رہتا نا، کھجور کے پتوں کی بیت، وہ شائننگ کر کو، وارنش مار کو نہیں، نکال کو ایسے ہی رہے گی،
وہ بیتوں سے بنائے ہوئے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, حضور اٹھتے ہیں تو عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ حضور کے پیٹھ پر ان بیتوں کے نشان پڑ گئے ہیں. روتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ فارس کا بادشاہ کسرا نرم نرم بستر پر سو رہا ہے, وہ شام کا بادشاہ قیصر نرم نرم بستر پر سو رہا ہے. یا رسول اللہ, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کو زیادہ حق ہے کہ آپ سب سے زیادہ اچھے بستر پر سوئیں. یہ ہے حضور سے محبت. خود سو رہے ہیں زمین پر, لیکن محمد مصطفیٰ کو نرم بستر پر دیکھنا چاہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں. حضور کہتے ہیں یا عمر اما ترضى لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة, کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت ہے. مطلب کیا, یہ نرم نرم بستر ان کے لیے ہے, یہ نرم نرم چاول کا کھانا ان کے لیے ہے, یہ ماربل میں جینا ان کے لیے ہے, یہ بڑے بڑے ٹوائلٹ میں پیخانے کو جانا ان کے لیے ہے. ہمارے لیے کیا ہے, زندگی گزارنے کے لیے جتنی دنیا ضرورت ہے اتنی استعمال کر کر حضور بتائے صلی اللہ علیہ وسلم. خندق کی جنگ میں اچانک خبر ملی کہ سارا عرب نکل کر آ گیا ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. حضرت سلمان فارسی, ایک اور صفہ پر رہنے والے, ایک اور صوف پہننے والے, سلمان فارسی کے مشورہ دیتے ہیں یا رسول اللہ, ہم مدینے میں رہ کر مدینے کی حفاظت کریں گے, ہم ایک بڑا گڑھا کھود دیں گے, خندق کھودیں گے, تو وقت اتنا کم ہے, نہ JCB ہے, نہ کوئی شول ہے, کچھ نہیں ہے, جو بھی چھوٹے موٹے آلے ہیں اسی سے اتنا بڑا خندق ٹرنچ کھودنا ہے. ہر ایک کو ٹاسک دے دیا گیا, تم اتنا کھودنا, تم اتنا کھودنا. وقت اتنا نہیں ہے کہ واپس گھر میں جا کر سو کر آئیں, یہیں پہ کھانا, یہیں پہ سونا, یہیں پہ کام کرنا, کوئی ہوٹل نہیں ہے کھانے کے لیے. بھوکے صحابہ پھوڑ. ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ بہت زور کی بھوک لگتی یا رسول اللہ. دیکھیے یا رسول اللہ, بھوک زیادہ لگی تو کیا کرنا معلوم, بھوک لگی تو کیا کرنا, پیزا آرڈر کر کو کھا لینا, شاورما لے کو کھا لینا. یہ ہماری زندگی, ہم کو اور تصوف صوفی کو کیا تعلق ہے. آتے آتے ایک دو بونڈے کھا لینا, پھر ایک دو بجی کھا لینا, پھر وہ چائے کے ساتھ وہ آملیٹ بھی کھا لینا. ایسا کھا لے کوئی سوچ میں ہمیں تصوف والے. وہاں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک زیادہ ہے. تو بھوک زیادہ آ گئی, کنٹرول کرنے کے لیے پتھر پیٹ سے باندھ لیتے تھے. کوشش کریں کبھی, پتھر پیٹ سے باندھ لیے تو بھوک کی جو تکلیف ہے نا وہ کم ہو جاتی. اٹھا کر بتاتے ہیں یا رسول اللہ بھوک زیادہ ہے, یا رسول اللہ پتھر باندھا ہوں. حضور فرماتے ہیں مجھے بھی بھوک زیادہ ہے, دیکھو میری بھوک اتنی زیادہ ہے کہ مجھے 2 پتھر باندھنے پڑے. خود عمل کرتے تھے, اس کے بعد دوسروں سے مانگتے تھے. تو یہ تصوف کہاں سے شروع ہوا, یہ صوف نام دے دیا گیا ہے, لیکن یہ کام, یہ سوچ کہاں سے چل رہی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. اسی کو کہتے ہیں تصوف, اسی کو, اس پر جینے والے کو کہتے ہیں صوفی. تو اب لوگوں کو کیوں تصوف سے بیزارگی ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا تکبر ہے, دوسری وجہ کیا ہے, اپنے آپ کو صوفی کہنے والوں کی حالت دیکھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور صوف کا تو یہ, ہاں انہوں کون رزق اٹھا کر آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں, رزق اٹھا کر میرا کام ہے حق بتانا, کب تک چپکے رہیں گے. انہوں صوفی کہتے, کتاب پڑھتے. صوفی کا تو کون, صوف پہننے والے, کم کھانے والے, حسیر کو سونے والے. ہاں یہ صوفی کے بڑے کون, یہ پیر صاحب. ان کے گھر میں گئے تو اللہ کیا بولنا, آئے تو مرسیڈیز کو چاہتے سو, مرسیڈیز لوگ پیر بن جاتے. میری عمر بھی ہو گئی, بال سفید ہو گئے, خواب میں بھی خیال آیا نہیں مجھے پیر بننے کا. پہلے میں ایک اچھا مرید تو بن جاؤں, میرے پیر صاحب کا اچھا مرید ہی نہیں بن سکا میں کہاں سے پیر بنوں گا. آن کر دیکھے ماشاءاللہ اللہ کی مرضی.
یہ بولنا ہے، آج بولنا ہے، رسم ہے، خالی پیری مریدی کا رسم چل رہا ہے۔ خیال صحیح بول رہا ہوں، میں ممبر کے قریب بیٹھ کر بول رہا ہوں، کبھی مجھے خیال بھی نہیں آیا پیر بننے کا، کیونکہ میں ایک صحیح سے مرید بھی نہیں بنا۔ مرید کون ہے؟ مرید کون ہے؟ مرید وہ ہے جو اللہ کو طلب کرتا ہے۔ مرید جاتا کیوں ہے؟ مرید کا معنی کیا؟ ارادہ یرید ارادتن فہو مرید، ارادہ کرنے والا۔ کیا ارادہ کرنے والا؟ میں اللہ کی یاد میں زندگی گزاروں گا، اللہ کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ یہ ارادہ کرنے والے کو مرید کرتے ہیں۔ جب میں مرید ہی نہیں بن سکا تو مرید بنانے والا کیسا بنوں گا؟ نہیں حضرت، ہمیں پورا مرید پورا بننے کو رہے تو ٹائم ہے کیا حضرت؟ 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، ہم نا کا مرید بنے تو وہ یہ 7 زندگیاں بس نہیں، مرید بننے کے واسطے پیر بن جائیں گے حضرت، پیر بن جائیں گے۔ اب لوگ بھی کیوں تھک جاتے؟ حافظ ہی کیا نہیں کیا ٹیسٹ کر سکتے؟ حافظ قرآن کھول کو پڑھو، الیہ یردو سے پڑھو، الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکنامها وما تحمل الانثى، سورہ حاقہ پڑھو۔ ہاں میں مولوی صاحب ہوں، مولوی صاحب کی زکوٰۃ کتنا دینا چاندی پر؟ 612 گرام دینا۔ سونے کی زکوٰۃ کتنا؟ 80 پر 8 گرام، 80 پر 7 گرام پر زکوٰۃ آتی۔ لیکن پیر کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ پیر کو کون ٹیسٹ کرے گا؟ حافظ بنے گا تو قرآن یاد کرنا مشکل، تراویح پڑھانا کیا مشکل کا کام؟ پوری مسجد کھڑی رہتی، ایک اٹک آئے گا تو آج ایک اٹک دینا حضرت رحمان کا سورہ آتا حضرت اٹکو نکو حضرت، تم نہ رحمان کا سورہ اسپیشل، یاسین کا سورہ اسپیشل، حضرت کو تو پورا قرآن ایک کھینچنا، انہوں جیسا الف لام میں اٹک آئے جیسا یاسین میں بھی اٹک آ سکتی۔ تم نہ رحمان یاد ہے، واقعہ یاد ہے، حضرت کو تو پورا قرآن یاد ہے نا۔ حضرت کانپتے رہتے، یاسین میں اٹکا گا تو فتنہ کریں گے، استغفر اللہ۔ میں بتا آنے دو یاسین میں، مجھے قل اعوذ برب الفلق میں آ گیا لقمہ، تراویح میں کس میں آیا لقمہ؟ لقمہ یعنی اوپر نیچے ہو گیا میں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے پڑھنا۔ یاسین بھی ایک ہی ہے ہمارے لیے، شورا بھی ایک ہی ہے ہمارے لیے۔ تو خیر حافظ بننا مشکل، عالم بننا ابھی مشکل، اور حافظ بنے تو کیا ملیں گا؟ وہ سیلری دیکھو بسکٹ بانٹو بولیں گے۔ عالم بنے تو کیا بنیں گا؟ امامت ملیں گی، چھٹی تو گئے کام سے، نکو رے بابا، چپ پیر بن جائیں گے۔ نہیں پیر کو ادنا پکڑیں گے نہیں کیا؟ وہ زمانے میں پکڑتے تھے، اب کیا کرتے؟ ڈریس دیکھتے، بڑا ڈوٹا، کتنے زیادہ کپڑے پہنے کی اتنے بڑے پیر۔ غلطی ان کی نہیں، غلطی ہماری غلطی، ہم اس کو دیکھنے والے ہو گئے۔ ہم کس کو دیکھنا؟ ہم زبان سے نکلنے والی بات کو دیکھنا، اور زبان سے نکلی ہوئی بات اور بولنے والے کا کردار دو بھی میچ ہوتا ہے کیا دیکھنا۔ اتنے اچھے اچھے باتیں کرتے ہیں، دنیا کو ٹھکر مارو، دنیا پہ اکڑو نہیں، وہ پکڑو نہیں، لیکن جاتے سو کیسی زندگی ان کو دیکھے تو یہ دنیا امبانی بھی ویسی زندگی گزارے گا نہیں، ویسی زندگیاں گزار رہے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حق بات کر رہا ہوں میں، کسے بولتی کدھر بولتی سوچو نکو با، میں ایک پیمانہ سکھا رہا ہوں۔ ہو گیا؟ اب اس کے بعد حافظ صاحب کا بیٹا پیدا ہوتے ہی حافظ ہو جاتا؟ حافظ صاحب کا بیٹا پیدا ہوتے ہی حافظ ہوتا؟ نہیں ہوتا، نہیں مدرسے کو جانا۔ مولوی صاحب کا بچہ پیدا ہوتے ہی مولوی ہو جاتا؟ نہیں ہوتا، مدرسے کو جانا پڑتا۔ مفتی صاحب کا بچہ پیدا، مفتی صاحب بھائی مفتی بھائی ان کے بیٹے بھائی انہوں بھی فتویٰ دیں گے، کہیں ان کے بیٹے نہ بھائی جی ان کے بیٹے رہے تو کیا انہوں مفتی کیا پوچھیں گے؟ نہیں۔ حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے، میں تراویح پڑھا رہا ہوں، میرا بیٹا سہل آ رہا ہے، سہل نماز پڑھاؤ، انہیں کیسا پڑھانا؟ حضرت تمہیں حافظ نہیں، تمہارا بیٹا بھی حافظ اتنا رنگا۔ حافظ کا بیٹا حفظ کیے بغیر حافظ نہیں ہوتا، مولوی کا بیٹا علم پڑھے بغیر مولوی نہیں ہوتا، لیکن پیر کا بیٹا کچھ بھی پڑھے بغیر پیر بن جاتا۔ صحیح بول رہا ہوں، ڈرے نہیں۔ یہ سب نکالیں گے نا تبھی سارے کے سارے تصوف کے پیچھے آئیں گے۔
آج بھی اگر جتنے بھی آج زندہ ہیں، آج جتنے بھی اچھے سچے صوفی زندہ ہیں، ان کو دیکھ کر آج لوگ تصوف میں آ رہے ہیں. اور جتنے بھی تصوف میں آ رہے ہیں نا، اچھے سچے صوفی جو زندہ ہیں، ان کو دیکھ کر آ رہے ہیں. یہ کیا پیمانہ ہے؟ حافظ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو حافظ نہیں کہتے، مولوی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو ہم مولوی نہیں کہتے، لیکن پیر کا بیٹا کیسا پیدا ہوتے ہی وہ پیر بن جاتا؟ رانگ. ہاں عزت کرو پیر صاحب کے بیٹے میں، عزت کرو، لیکن ان کو پیر نہیں کہہ سکتے جب تک وہ پیر کا پروسیس پار نہ کریں. اور سب سے مشکل پروسیس پیر کا پروسیس